نیب ترامیم کی بحالی کے بعد نیب نے نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف 80 کروڑ کے قریب جو کرپشن کیسز ہیں وہ کھول دیے ہیں، اور اس حوالے سے نیب نے رجسٹرار احتساب عدالت کو خط بھی لکھ دیا ہے، جس کے بعد جو کل کیسز کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو اتنے مقدمات کھل گئے ہیں، ان کا نقصان کس پارٹی کو زیادہ ہوگا ایسے میں کہ جب الیکشن سر پر ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس کا جائزہ اس لحاظ سے لینا پڑے گا کہ یہ نیب جو ہے یہ کنٹروورشل ادارہ تو رہا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، تو جوڑ توڑ کرتا رہا۔ ہاں، اور جو کچھ جج ارشد ملک کے ساتھ ہوا، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم تبرہ تو شاید لفظ برا ہے، تنقید اگر نہ کریں جو چیف جسٹس جو جاوید اقبال صاحب تھے، جو کھلواڑ انہوں نے کیے اپنے اس وقت کے آقا خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، جس طرح کے کیسز بنے، ایک ویڈیو کے ساتھ بلیک میل ہو کے پھر اس کے بعد انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان سے کہا جاتا رہا، حتیٰ کہ ایک سٹیج یہ آ گئی کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء تھے، جو ان کے لیڈر تھے، وہ پریس کانفرنس میں بتاتے تھے کہ فلاں بندہ پرسوں پکڑا جائے گا، اور فلاں بندہ جو پکڑا گیا ہے اس کو اتنے سال کی سزا ہوگی، فلاں بندہ جو پکڑا گیا ہے فلاں جیل جائے گا۔ یہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے، بالکل دیکھا۔ تو اتنا بڑا کھلواڑ جو کیا گیا ہے اس ادارے کے ساتھ، اس کے مجرم جو ہیں ابھی تک آرام سے پھر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کون پوچھے گا ان سے۔ اب آ جائے جناب، جو آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مقدمات کے کھلنے کی فیٹ جو ہے یہ اٹ از ہینگنگ ان دا ایئر، اس لیے کہ اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل اس وقت زیر غور ہے فل کورٹ کے، اس کا فیصلہ اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے، یعنی اگر ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، تو وہ بینچ بھی گیا 3 رکنی، اور اس کا فیصلہ بھی گیا آٹومیٹیکلی، اس لیے کہ وہ بینچ کی تشکیل اور اس کا فیصلہ چونکہ اس قانون کے بننے کے بعد آیا، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو نیب کی ہسٹری ہے اس میں 4 5 سال تک مقدمات، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بعض کے 7 سال 8 سال پرانے ہیں، وہ اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھا، اور نہ ہی وہ پروسیکیوشن اتنی سٹرونگ تھی کہ کوئی مقدمہ ایک وہ ثابت کر پاتے اور اس کے نتیجے میں کوئی ریکوریز ہو جاتی جو کرپشن کے نعرے لگائے گئے تھے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد بندیالی عدلیہ نے جس طریقے سے اس پوری صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اب بندیال صاحب نہیں ہے، اب ایک نیا دور، ایک نیا عہد شروع ہو گیا ہے، تو اس نئے عہد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوں گی، اور میرے خیال سے یہ نیب جو ہے، اگر اس کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو صورتحال یکسر بدل جائے گی، یہ سارے کیسز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی اسی لیے اپیل جو ہے وہ ابھی تک کسی کی طرف سے اپیل کی بھی اسی لیے نہیں گئی کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر آپ کو یاد ہو ہم میڈیا ٹاکس میں بیٹھ کے کہتے رہے ہیں یہ کہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آ گیا اور جو بندیالی عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف آ گیا، انہوں نے تو سٹے کیا ہوا ہے نا اس کو، اگر اس کا فیصلہ ہو گیا تو یہ بینچ بھی اور اس کا فیصلہ بھی دونوں اٹھ جائیں گے۔ اب دیکھیے، ماضی میں چاہے وہ مشرف صاحب تھے جو خالق تھے اس نیب کے، جنہوں نے یہ کنسیو کیا تھا، یا اس کے بعد سبسیکوینٹ جو رجیمز ہیں، انہوں نے اس کا غلط استعمال تو کیا ہے، یہ ادارہ غلط تو استعمال ہوا ہے، اور میں اگر آپ سچی بات مجھ سے پوچھیں تو صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بنائے تھے نواز شریف صاحب نے بنائے تھے، یا وہ تو بہت اور بھی پرانی بات ہے، جو قومی احتساب بیورو تھا فار ایگزامپل، اس میں بھی اسی طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے۔ میرے خیال سے یہ چیز جو ہے یہ کنڈم ہونا چاہیے۔ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نقصان یقیناً تمام بڑے سیاسی لیڈرز کو ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان آصف علی زرداری کو ہوگا، کیونکہ ان کے خلاف 20 کے قریب کیسز ان کے اور ان کی پارٹی کے اور ان کے عزیز و اقارب کے خلاف وہ ختم ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو یوسف رضا گیلانی ہیں یا راجہ اشرف ہیں، ان کے خلاف تو ایک 2 نوعیت کے کیسز تھے نا، یہاں تو کیسز کی بھرمار ہے۔ تو میں نقصان اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اوائڈ کر رہا ہوں اس لفظ کو استعمال کرنے سے کہ اس کی فیٹ ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہے۔
تو ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ جو ہے خان صاحب پر ہے، تو وہ خان صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی تھی جب، تو اس وقت تو سیاسی منظرنامہ مختلف تھا، لیکن اب سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا؟ میں عرض کروں آپ سے کہ جب ان کا اقتدار تھا اس وقت بھی جو کیسز ان کے خلاف بنے تھے، اس کے بعد بھی جو کیسز ان کے خلاف بنے ہیں، ان سب میں انڈینائیبل ثبوت پروسیکیوشن کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انڈینائیبل پروفس ہیں، چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہے، اور بہت سارے کیسز جن کا اس وقت ذکر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بزدار صاحب نے، فراگوگی نے پنجاب میں جو کچھ کیا ہوا ہے، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ وہ بیوروکریٹس گواہ بننے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے پیسے دے کے اپنی ٹرانسفر کروائی تھی، جنہوں نے اپنی پروموشنز کروائی تھی۔ تو وہ جو اندھی پڑی ہوئی تھی، اس وقت نیب کہاں تھی؟ یہ کیسز تو اب گئے ہیں نا جی نیب کے اندر، اس وقت کہاں تھی؟ اس وقت صاحب کسی کو یاد نہیں آیا، نہ کسی نے پوچھا۔ تو یہ ادارہ جو ہے، اس کی جو ہسٹری ہے بڑی کنٹروورشل ہے، اس سے کسی کو نقصان ضرور پہنچے ہیں، لیکن استفادہ کسی کو اس لیے نہیں ہوا کہ اگر صحیح طریقے سے احتساب کیا جائے، جس طرح کہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ مجھ سے شروع ہوگا، بنی گالہ سے شروع ہو کے اور میرے ہر ایک منسٹر، وزیر، ممبر، رکن تک جائے گا، وہ خواب بھی پورا نہیں ہوا، اس کی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے اگر میں کہوں تو کوبیسیوں کیسز ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کا ہے، یاد ہے نا آپ کو، 50 روپے گھنٹہ کے اوپر ہیلی کاپٹر جو ہے، تو فواد چودھری صاحب اتنے بے وقوف اور جاہل تھے کہ وہ اڑا سکتے تھے 50 روپے گھنٹہ کے اوپر، اور کہاں اڑتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے تو گاڑی نہیں چلتی۔ اچھا، لیکن یہ کہ جیسا میں نے کہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسز تو کھل گئے ہیں، اس کو پرسو کیسے کیا جاتا ہے، یہ پروسیڈ کیسے کرتی ہیں کورٹس۔ اس لیے کہ دیکھیں، میں احد چیمہ کی مثال دے دیتا ہوں، میں فواد حسن فواد کی مثال دے دیتا ہوں، میں خواجہ سعد رفیق کی 2.5 سال تک جیلوں میں رہے، اور الٹیمیٹلی ضمانت دینی پڑی بیکاز دیر واز نتھنگ ان دا کیس۔ سو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ میں تو اتفاق کرتا ہوں ان آبزرویشن سے جس میں کہا گیا کہ یہ ادارہ صرف پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کے لیے تھا، اس کا آبجیکٹو کبھی بھی صحیح احتساب نہیں تھا۔ لاسٹ کمنٹ چاہوں گی کہ پھر یہ ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی ہے پی ڈی ایم کے دور میں، جب سب متفق تھے اس بات یہ الزام صرف پی ڈی ایم پر نہیں بلکہ پارٹی اور مسلم لیگ نواز، جن کی 5 سال حکومتیں کئی مرتبہ رہ چکی ہیں، ان پر بھی ہے کہ اگر یہ اتنا برا قانون تھا تو آپ نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا۔ لیکن مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ اس تمام حکومتوں نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی، چاہے وہ نون لیگ تھی، ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اس لیے یہ آج تک قائم ہے۔ ٹول کے طور پہ استعمال کیا تو پھر آپ پر بھی استعمال ہوگا، اور مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں۔ مکافات عمل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔